السلام علیکم دوستو، سعودی عرب دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر ہے۔ سعودی عرب پر فرمانروا خاندان آل سعود کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان عنزہ سے ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے؟ کیا آل سعود حقیقت میں عربی نسل ہے یا کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور کیا ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ یہ وہ تمام سوالات تھے جو تحقیق کے طلب تھے۔ چنانچہ اس تحقیق کا بیڑا محمد ساخر نے اٹھایا۔ محمد ساخر کی یہ ریسرچ اس کے لیے موت کا پروانہ لے کر آئی اور سعودی حکام نے اپنی اصل حقیقت سامنے آنے پر اس شخص کو سزائے موت دے دی۔ محمد ساخر کی ریسرچ کے مطابق 851 ہجری میں قبیلہ عنزہ کی ایک شاخ المصالح سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ایک تجارتی کارواں تشکیل دیا جس کا مقصد عراق سے غذائی اجناس خرید کر انہیں نجد لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار سامی بن مسلول تھا۔ اس قافلے کا گزر جب بصرہ کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے اشیائے خورد و نوش خریدنے کے لیے بصرہ کے بازار کا رخ کیا۔ وہاں وہ ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ یہ تاجر یہودی تھا۔ اس کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا۔ خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق عنزہ قبیلہ کی ایک شاخ المصالح سے ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ یہودی کھڑا ہوا اور ان میں سے ہر فرد سے بڑے اتفاق کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اپنے والد کے عنزہ قبیلے کے بعض افراد سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بصرہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجور اور چاول کی بوریاں لاد دی جائیں۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو حیران کر دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے ایک خاندان کا فرد مل گیا ہے جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات منوون یقین کر لیا۔ اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا، لیکن چونکہ المصالح قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا۔ جب قافلہ اپنا واپسی کا رخ سفر باندھ رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں تو یہ اس کے لیے بڑی خوش بختی ہوگی، کیونکہ اس کی عرصہ دراز سے خواہش ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھنے نجد پہنچ کر۔ اس نے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیا اور کئی افراد کو اپنی چرب زبانی کی بنا پر اپنے حلقۂ اثر میں لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن غیر متوقع طور پر اسے وہاں القصیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد، یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القصیم سے الحصا آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور مرجائی سے مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقہ درائیہ میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہاں اس نے مقامی باشندوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال لگ گئی۔ اس کافر نے یہ ڈھال بنو کنیکہ کے ہاتھ فروخت کر دی۔ بنو کنیکہ نے اسے ایک پیش بہا خزانے سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں، خانہ بدوشوں، بدو قبائل اور سادہ لو افراد میں اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریا قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ اس کے خیال میں یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس نے عرب کے صحرائی بدوؤں سے روابط شروع کر دیے۔
اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس موقع پر دو قبائل قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہی ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز دریا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جبکہ مردخائی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور الاراض کے نزدیک المالی بید غصیبہ کے نام سے ایک فارم میں پناہ لی۔ یہاں الارض آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مردخائی نے اس فارم کے مالک جو بہت بڑا زمیندار تھا اس سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ فارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مردخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے ہاں پناہ دے دی، لیکن مردخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ان تمام کو چوروں کے ایک گروہ نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس افسوسناک واقعے سے قبل اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ اب وہ یہاں ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر الدریہ رکھا اور اس غصب شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مضافہ رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنایا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عرب شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ الزلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کیں، جن کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹیوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دی اور ان کے فارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شر انگیزوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابع، انزا اور المصالح جیسے مشہور عرب قبائل کو اپنی بیٹیاں دیں۔ مردخائی کی لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المقارن تھا۔ المقارن کے ہاں پہلا بیٹا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد القارن کے ہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی مردخائی کے اس بیٹے کی نسل بعد میں السعود کہلاتی ہے۔